دوسرا یہ گمراہ کرنے والا میں کسی کا نام نہیں چاہیا لیکن اتنا ضرور ہے کوئی ہے ضرور جڑا علی تو گمراہ پیا کر دے تو جڑا علی تو گمراہ پیا کر دے او قرآن حل یجزون الا ما کانوا یعملون وہ آیت ہے حل یجزون الا ما کانوا ہم نے کچھ اپنی طرف سے غلط نہیں کیا ہم نے بھی وہی کیا جو کچھ تو کرتا تھا ہم نے لوہے کا ڈال دیا وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ وہ اس لیے کہ جو آخرت کا عذاب ہے وہ دنیا کے عذاب سے بڑا ہے پریشان تو نہیں ہو گئے جناب یہ دوسرا ہے گمراہ کرنے والا پھر لڑائی پہ جیسی کیوں کتاب میں نے گمراہ فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ میں خود گمراہ تھا میں نے تمہیں گمراہ کیا ربنا آتیہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا میرا پروردگار تو مجھ پہ بھی عذاب بھیج لیکن ان پہ دگنا بھیج مجھ پہ چھوٹی لعنت کر اس پہ بڑی لعنت کر اس نے مجھ سے علی چھڑوایا پھر مالک اچھی کیوں چھوڑا آگی علی گل کرو کیوں چھوڑا آگی وہ مالک جی مسئلہ یہ تھا پیغام تو پہنچتا تھا ہمارے پاس علی کی ولایت کا کہنے والے بھی تھے کہنے والے بھی تھے بس وہ ایسے تھے کہ بڑے فیشنیبل بڑے لمبے لمبے بالوں والے چھوٹی چھوٹی داڑھیوں والے کاٹنے پہن کے آ جاتے تھے ہم نے اس وقت سوچا یہ جو جون میں جرابے نہیں اتارتا بڑا متقی تو یہ ہے اگر اللہ کہے گا اگر تم نے لبادے کوئی دیکھنا تھا تو نوح کی کشتی کی طرف کیوں نہیں دیکھا میں نے اچھے لبادے والے بیٹے کو اتار دیا کتے اور سور کو بٹھا دیا گل لبادے تے نہیں مکدی بھئی گل نیت مقدی ہے اگر علم معیار ہدایت ہوتا تو جو آدم کے سجدے کا انکار کرنے والا تھا وہ زیادہ عالم تھا تو یار یہ سمجھ نہیں میرے خیال بس کری تیسرا کون ہے جی شاباش اللہ زندگی کرے کیڑا طاغوت اس کی بھی بات ہوتی وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ جو لوگ اس چیز سے بچتے رہے کہ ہم طاغوت کی عبادت کریں یہ طاغوت کس بلا کا نام ہے پہلے تو یہ دیکھو کہ اس کا کام کیا ہے اور اس کے مددگار کون ہے تک تو نہیں پہ یار جنہیں تک پہ اور نسو یار ٹھیک بیٹھے ہو کون ہے طاغوت اس کا کام کیا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الى الظلمات میں مومنین کا مددگار ہوں انہیں اندھیرے سے نکال کر علی کی طرف لے کے آتا ہوں انہیں اندھیرے سے نکال کر نور کیا ہے ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا میرا مطلب قرآن چوئے مذاق نہیں میں فتویٰ تے مجلس کدے نہیں پڑھی قرآن تے مجلس پڑھتا تم کیا جانو کہ یہ کتاب اور ایمان کیا ہے ولیکن جعلناه نورا ہم نے کتاب اور ایمان کو نور قرار دیا آگے کہہ رہے ہیں نہدی بہی من نشاء من عبادنا اپنے بندوں میں سے جس کی ہدایت ہمیں مطلوب ہو ہم اس علی کی ولایت کے ذریعے کرتے ہیں
بھی لعنت. سچی گل ہے بھائی, یہ تو کوئی گل نہیں تسی اپنی مجلس مقتصر تے لعنت کرو, او غالی تے اس غالی ہے لعنت کردے ہیں اس غالی تے, لعنت کردے ہیں اس نصیری تے. جڑا علی نو اللہ آکھے اساں اودے تے لعنت کرینے تے جڑا کہ ملوانے کوئی امام آکھے اساں اودے تے بھی لعنت. اللہ کا کام ہے اندھیرے سے نکال کر علی کی طرف لے آنا. والذین کافروا, یہ جو منکر ہیں, یہ جو منکر, اولیاءہم الطاغوت, یہ طاغوت کے مددگار ہیں. یخرجونہم من النور الی الظلمات, ان کا کام ہے لوگوں کو علی کی ولایت سے نکال کر اندھیرے میں ڈالے. انہیں طاغوت دے مددگار. ایک اور آیت پڑھ دیں. أَلَمْ تَرَى إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو کہتے ہیں ہمارا سابقہ چیزوں پر بھی ایمان ہے, جو ہماری طرف اترا اس پر بھی ایمان ہے. اگلی بات بڑی پتے والی ہے. وَيُرِيدُونَ, اور وہ چاہتے ہیں, أَن يَتَّحَكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ, کہ ہم اپنے فیصلے طاغوت سے کروائیں. قرآن کو نہیں کراونا علی دا فیصلہ, فتوہ جا کے لینے. وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّحَكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ. مجھے ایک مثال دو جس نے بھی علی باطل کا فتوہ دیا ہو, نیچے کوئی آیت لکھی ہو, آیت کو دور کی بات, کوئی حدیث لکھی ہو. یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے فیصلے کس سے کروائیں, طاغوت سے کریں. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ, شیطان چاہتا ہے, أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا, کہ تمہیں دور کی گمراہی میں جا کے پھینک دے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ پھر طاغوت ہے کون, اس کے عبد کون ہے؟ اب میں بتانے لگا ہوں طاغوت کے عبد. اگر کچھ تو اس کے عبد بھی ہے نا, یہ جو کچھ لوگوں کا معبود ٹھہرا, تو باؤ شاہین اس کے کچھ عبد بھی تو ہیں. من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت, جس پر اللہ نے لعنت کی, اللہ غضبناک ہوا, اسے یا بندر بنا دیا یا سور بنا دیا. یا بندر بنا دیا. ابو بصیر کو بھی مغالطہ ہوا تھا, بولا بڑے حاجی ہیں اس سال. مولا نے کہا اب دیکھ, کچھ کتے ہیں, کچھ بندر ہیں, کچھ سور ہیں. فرمایا انسانوں کے علاوہ مختلف شکلوں میں جتنے بھی تمہیں نظر آ رہے ہیں سارے ہماری ولایت کے منکر ہیں. جڑا تیرا منہ ہے نا, منہ کی سڑتے ہو تساں, منہ پوتھا, یہ جڑا پوتھا ہی نا پوتھا, اے بھی علی دی وجہ تو ہی ہوئی. وہ کہندے منہ دی وجہ تو تیرا منہ انسان آل ہے, وہی دے فضائل جو منہ گندا کر باتا ہے. چاہتے ہیں ہم اپنے فیصلے طاغوت سے کر. طاغوت کے عبد وہ ہیں جن پر اللہ نے لعنت. طاغوت کے عبد وہ ہیں. اب میں یہ بھی دکھا دیتا ہوں کہ اللہ نے کس پہ لعنت کی. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون.
اللہ نے ان پر لعنت کی جو جانتے بھی تھے پھر بھی چھپاتے رہے. جو جانتے بھی تھے. اللہ کی نازل کردہ کو، پھر اس سے ہدایت کو، پھر اس سے جسے اللہ نے کتاب میں کھول کھول کے بیان کیا، یہ اسے چھپاتے رہے. اولئک یلعنہم اللہ، یہ طاغوت کے عبد ہیں، ان پر اللہ نے لعنت کی. چھپانے والوں پر، باوجی چھپانے والوں پر اللہ نے لعنت کی، بتانے والوں پہ نہیں کی. چھپانے والوں پہ کی. کس کو چھپاتے ہیں؟ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. تم میں سے ایک گروہ وہ ہے جو حق کو جانتا بھی ہے پھر بھی چھپاتا ہے. یہ حق ہے علی کی ولایت. علی کی ولایت کو چھپانے والے پر اللہ نے لعنت کی. جس پر اللہ نے لعنت کی وہ اللہ کا عبد نہیں ٹھہرا، طاغوت کا عبد ٹھہرا. اب مجھے کتابوں کے حوالے نہ دیا کر کہ فلاں مولوی نے علی نہیں لکھا، فلاں نے نہیں لکھا. میں ملا کو نہیں مانتا، میں تو کلندر کے ماننے والا ہوں. کلندر نے فرمایا ہر آنکھ کتاب کے خالی اب ذکر علی بود، لعنت پر آنکھ کتاب کے صاحب کتاب کن. کلندر نے کہا ہر وہ کتاب جس میں علی نہیں ہے اس کتاب پر بھی لعنت ہے، اس کے لکھنے والے پہ. بدعت کہتے ہیں جو نئی چیز آئی ہو. تیرا باپ آدم نہیں تھا، علی تھا. جو بدعت ہے اس کا تو نام ہی نہیں لیتا. بدعت ہے ولایت علی، بدعت نہیں ولایت فقی بدعت ہے. میں نے کوئی ایک کتاب تو دکھا یار، کیمرے والے کوئی ہو ہی بیٹھے ہو تو بنا لو ویڈیو، جاؤ میرا پیغام پہنچاؤ، چیلنج پہنچاؤ. پچھلے مہینے لائیو چلتی پئی، میں اتھی چیلنج کر آیا. ایک روایت دکھا جو کسے معصوم دے منہ چو نکلا ہوئے ولایت فقیہ. جیڑا لفظ معصوم دے منہ چو نکلا ہی نہیں وہ حجت بن گئی. معصوم دا دور دی گل، آج تو 40-50 سال پہلے کسی عالم دی زبانی دکھا. کتنے بڑے بڑے علماء گزرے ہیں یار ساڈے، کسے نہیں آکھا جو میں ولی فقیہ ہاں. اے وہی ہون اتری ہے. پھر کہتے ہیں جی ولایت فقیہ کا مطلب ہے جی فقیہ کی حکومت. پھنس گئے، پھر پھنس گئے. ولایت فقیہ کا کیا مطلب ہے جی؟ فقیہ کی، چلو یہ تو نے مان لیا نا، فقیہ کی حکومت کو ولایت فقیہ کہتے ہیں. لیا اصول کافی. تیرے 11ویں امام کا میں فرمان دکھاتا ہوں. فرمایا کل رایت ترفع قبل قیام القائم فصاحبہ طاغوت یعبد من دون اللہ عز و جل. تیرا 11واں امام کہہ رہا ہے میرے قائم کے ظہور سے پہلے جو بھی کسی حکومت کا جھنڈا اٹھائے وہی طاغوت ہے. قبل قیام القائم فصاحبہ طاغوت. امام کہہ رہا ہے ماننے پہ آئے تو تو فتویٰ مان لیتا ہے، نہ مانے تو معصوم کا فرمان نہ مانے. اگر ولایت فقیہ کا مطلب فقیہ کی حکومت ہے تو پھر مان طاغوت کی حکومت ہے. ہر حکومت، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اور حکومتیں حق ہیں اور یہ طاغوت کی ہے. امام کے ظہور سے پہلے جتنی بھی ہیں، ہم نے امام زمانہ کے نظام حوالے کرنا ہے. ہم نے امام زمانہ کو نظام حوالے کرنا ہے. مجھے ایک روایت میں دکھا جس میں یہ پیشن گوئی کی گئی ہو کہ امام زمانہ کسی عادل حکومت سے آ کر حکومت لیں گے.
یار صاحبان نظر لوگ بیٹھے ہو جنہاں کوئی 4 کتابیں پڑھی ہوئے اردو دیا پڑھی ہوئے ہر روایت کی چیزوں مل جائے وہ تب آئیں گے جب دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی جب دنیا ظلم و جور سے یہ مطلب ہے وہ ظالم تسی ہو نا توڑے کو لا کے لینی ہے تو تسا آکھنے یا اپنا فاطمہ لوٹ جاؤ لا حاجت لنا فیکا ہمیں آپ کی کوئی ضرورت نہیں یہ 3 ہیں عبادت کرانے والے پہلا شیطان دوسرا کوئی ہے انسانوں میں سے تیسرا یہ طاغوت طاغوت وہ ہے جو امام کے ظہور سے پہلے کسی حکومت کا جھنڈا بلند کرے سبحان اللہ ان سے بچ کر رہنا والذین اجتنبوا الطاغوت جو لوگ طاغوت سے بچتے رہے وانابوا الی اللہ اور جنہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا لہم البشرا ان کے لیے بشارت ہے آگے کہہ رہے ہیں فبشر میرے رسول بشارت دے عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ میرے ان بندوں کو بشارت دے جو بات کو سنتے ہیں اندھے بن کے اس پہ ٹوٹ نہیں پڑتے مانتے اس کو ہیں جو سب سے اچھی ہو یہ سارا مذہب ہے بات کو سننا سنتے تو ہم سب کی ہیں بات کو یہ اور بات ہے کہ علی کے منکر کے ساتھ بیٹھنے سے ہمیں اللہ نے روکا ہے قد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ انکم اذا مثلهم میں نے قرآن میں نازل کر دیا جب دیکھو جب سنو میری آیات پر کوئی پھونک رہا ہے کوئی میری آیات کا انکار کر رہا ہے فلا تقعدوا معهم اگر ان کے ساتھ بیٹھے بھی ہو اٹھ جاؤ حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مصروف ہو جائیں پروردگار میرا عقیدہ تو ٹھیک ہے میں بیٹھا رہوں گا تو کیا ہوگا فرما انکم اذا مثلهم تم بھی ان جیسے ہو جاؤ گے میرے امام ابو ہاشم جعفری نے فرمایا کیوں بیٹھتا ہے عبد الرحمن ابن یعقوب کے ساتھ مولا میرا ماموں ہے امام چھوڑنے پونے نلی دی ولایت واسطے مولا میرا ماموں ہے فرمایا تیرا تو ماموں ہے ہمارا جو دشمن ہے مولا میرا عقیدہ تو ٹھیک ہے اس کا غلط ہے نا فرمایا میں تیرے متعلق بھی ڈر رہا ہوں اگر اللہ کی لعنت آ گئی تو تیرا حیا بھی نہیں کرے گی یہ جتنے گمراہ کرنے والے میں کسی کا نام نہیں لیا گمراہ کرنے والے جتنے بھی ہیں یہ معبود ہیں ان کے جنہیں گمراہ کر رہے ہیں اور جو گمراہ ہو رہے ہیں وہ ان کے عبد ہیں یہ سمجھ جی عبادت ہے عبادت صرف قیام رکوع سجدہ نہیں کسی کی نجائز گل مننا بھی ان عبادت ہے جیڑا بھی اس طرح کرتا ہے وہ اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے کہ وہ شرک کرتا ہے مشرک جیڑا غیر اللہ دے آنکھیں تے علی دی ولایت چھوڑ دے یا میرے رسول دی نبوت چھوڑ دے یا اللہ دی وحدانیت چھوڑ دے درود پڑھ لو محمد والے ٹائم میں پورا پڑھی کنا تے چونکہ جنازہ پاک کے اون دا جنازہ بنایا نہیں جیندا